جہاں پہ اسلام میں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا یا باقی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پہ بہت سارے ایسے دنیاوی احکامات بھی ہیں کہ جن کو ہماری مسلم سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ ان کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے۔ ان میں سے آج ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے جھوٹ کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بازار ہوں، ایوان ہوں، گھر ہوں، یونیورسٹیز ہوں، سکولز ہوں، کالجز ہوں، ہر جگہ پہ آپ کو جھوٹ بالکل اس طرح سے نظر آئے گا کہ جس طرح سے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو دین اس کی جھوٹ کے حوالے سے کیا کہتا ہے، آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے مولانا سعید اللہ صاحب کے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے گزر رہے ہیں مولانا صاحب روزے آپ کے؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھے گزر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مولانا، اللہ مزید ہمت دے ہمیں۔ آمین آمین۔ جھوٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب، جھوٹ کا بتائیں کہ سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کیا، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے بعد پھر یہ بتائیں کہ دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے جھوٹ کی ممانعت کی گئی ہے یا روکا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون باللہ بآیات اللہ واولئک ہم الکاذبون، صدق اللہ العظیم۔ مطیب صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے۔ جھوٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اصل میں آسان فہم اور آسان الفاظ میں کہ وہ بات کہ جس کی کوئی بنیاد یا حقیقت نہ ہو، حقیقت پر مبنی نہ ہو، کچھ بیک گراؤنڈ نہ ہو اس کا، یا کوئی سنی ہوئی بات ہے حقیقت میں کچھ نہیں لیکن ظاہراً بہت بڑا ایک پروپیگنڈا اور بات سامنے آ گئی ہے، عام طور پر اسی کو جھوٹ کہتے ہیں اور یہی جھوٹ ہے۔ پھر جھوٹ کا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ، قرآن مجید ہماری اصولی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے اور پورا مدار اس پر ہے اسلام کا۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات جھوٹ کے حوالے سے موجود ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ جو بولنے والے ہیں اس پر لعنت کی ہے، جھوٹ سے منع بھی فرمایا ہے، اور جھوٹ کو یعنی شرک کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کو شرک کے ساتھ انشاءاللہ آگے میں جب بتاؤں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹ بناتے ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، اس کی اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آیتوں پر اس کو یقین اور ایمان نہیں ہے، اور جس کا اس پر ایمان اور یقین ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، فرمائے یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تو ایک آیت ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے یہ سورہ نحل کی آیت ہے، پھر آگے سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اب یہاں جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ شرک کے ساتھ، اب یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اجتناب کرو بتوں کی گندگی اور پلیتی سے، مطلب یہ ہے کہ شرک سے، ان کو پوجنے سے، ان کو معبود ماننے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ سے بھی اجتناب کرو۔ یہ دونوں، یہ سورہ حج کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یعنی شرک سے بھی اجتناب کرو اور جھوٹ سے، کیونکہ یہ دونوں اکبر الکبائر ہے۔ کیونکہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام سامنے سب بیٹھے، اور جب اس طرح آپ علیہ السلام کوئی گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ کوئی ضروری اور اہم بات کر رہے ہیں، الا کے ساتھ، الا کا مطلب خبردار نا، کہ میری طرف متوجہ ہو۔ تو فرمائے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا الاشراک باللہ،
پہلا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے. ایک کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہوتا ہے، یعنی بڑوں سے بڑا گناہ. اور تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وقول الزور. اور یہ حدیث میں راوی جو اس نے یہ روایت کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ تیسری بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا بڑی گناہ ہے، یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ بڑا گناہ ہے، لیکن جب یہ تیسری بات پہ آئے تو آپ علیہ السلام اس طرح اٹھ کے یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ آ گیا ہے، اور آپ نے فرمایا الا قول الزور، الا قول الزور، الا قول الزور، بار بار یہ کہا. یعنی کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، ہاں، یا شہادت والدین کی نافرمانی کے بعد جو تیسرا اس بڑا کے گناہ ہے. اہتمام کے لیے، اہتمام سے اس سے اندازہ لگائے کہ آپ علیہ السلام نے دو باتیں تو ٹیک لگا کے فرمائی، لیکن جب بات جھوٹ کی آئی تو آپ اٹھے اور کہا الا اخبرکم، الا قول الزور، الا قول الزور، یعنی کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، خبردار جھوٹ نہ بولنا، خبردار جھوٹ نہ بولنا، یعنی اس طرح ہمارے الفاظ میں خبردار جھوٹی گواہی نہ دینا. وارن کیا، بالکل ٹھیک ہے، وارن کیا، سختی سے منع کیا. کیونکہ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر ایک آدمی کے اندر ایمان ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی کے اندر ایمان ہے تو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. لیکن مولانا صاحب جیسے اوپر میں نے آیت میں آپ کو کہا کہ لا یؤمنون بآیات اللہ، اور اگر جھوٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان نہیں ہوگا. بالکل. تھوڑا موجودہ صورتحال پہ آ جاتے ہیں. آپ بازاروں میں چلے جائیں، ایوانوں میں چلے جائیں، دفاتر میں چلے جائیں، ایون کہ عدالتوں میں چلے جائیں، آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جھوٹ بڑا عام ہو چکا ہے. تو پھر اس کی کیا وجہ؟ جس ٹائم قرآن میں یہ چیز واضح الفاظ میں بتا دی گئی ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پھر آپ نے حدیث کا ریفرنس بھی دے دیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے آنے کے باوجود جھوٹ ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں اتنی آسانی سے پھر کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ادارے میں یا جدھر بھی جو بھی آدمی یہ اس میں ملوث ہے یا جھوٹ بولتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں یا اس کا گناہ. اصل میں اس کے اندر وہ حس ہی نہیں ہے اس چیز کو سمجھنے کی. ایک حس ہونا چاہیے کہ قرآن نے وعید دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت سخت وعیدیں ہیں کہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ انجام ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. تو اس چیز کو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ظاہری چمک دمک کو دیکھا ہے کہ چونکہ دنیا ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منافع ہے، یہ نقصان ہے، یا چاہے یہ برا ہے، بس جو یہ ظاہری چیز ہے یہ ہمیں ملے، ظاہری نقصان سے اپنے آپ کو بچائے اور ظاہری فائدہ اور منافع ہم حاصل کریں. جو آنکھوں سے اوجل ہے، جو آنے والی کامیابی ہے یعنی آخرت کی، وہ نظر نہیں آ رہی اس وقت، تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا، اب وقتی طور پر ہم کام چلا لے. ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں شیطان نے دوسری جگہ قرآن میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ہمیں شیطان نے بہکایا ہے، ہمیں شیطان نے امیدوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا ہم چھوٹے ہیں یا ہم جوان ہیں، ہم بڑے ہو جائیں گے، پھر عبادت کریں گے، پھر توبہ کریں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر استغفار کر دیں گے اور معافی تلافی ہو جائے کر دیں گے. یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے، وہ ذہن میں ڈال دیا. یا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں بخش دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. تو ان چیزوں نے ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا ہے. اور ہم جو آپ نے کہا نا کہ یہ دفتروں کے اندر سیاسی حوالے سے جدھر بھی دیکھے جھوٹ جو ہے نا اس وقت، یہ نہ صرف یہ نہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس وقت معاشرے کے اندر. اگر آپ دیکھیں بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا کسی بات کے حوالے سے، کوئی بھی لین دین کا مسئلہ تھا یا کوئی بھی ایسی ڈیل میں نے اپنے چرب لسانی سے، فصاحت سے اور اس سے میں نے چالاکی سے آپ کو کسی کام کسی چیز میں دھوکہ دے دیا، تو اور آپ دھوکہ کھا کے چلے گئے اور میں نے کہا یار میرا کام ہو گیا، چیز بیچ دیا میں نے، 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے، یا جو بھی تھا، میں فخر میں دیکھو یار میں کتنا چالاک ہوں، چالاک ہوں. اسی طرح آپ سیاست میں دیکھیں، سیاست کے اندر جو آدمی جتنا بڑا دھوکہ دوسرے فریقی مخالف کو دیتا ہے، جھوٹ ہو کوئی بھی فراڈ چکر کے، اس میں زیادہ اس کو
مانا جاتا ہے کہ یار یہ بہت بڑا سیاستدان ہے. نہیں، آپ سیاستدان کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو نام نہاد جو سیاستدان ہے یہ تو عوام کو بیوقوف نہیں بنا. سب بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا نا اس کے سامنے خبر نہیں ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں پر دو چیزیں جب غالب ہو جائے نا، دو چیزیں، ایک یہ کہ دنیا کی محبت اور دوسرے یہ کہ موت سے نفرت، تو وہ معاشرہ پھر بگڑ جاتا ہے، وہ معاشرہ جو چاہے پھر. اچھا، یہ حدیث ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. یعنی وہن سے فرمایا آپ نے کہ اللہ ان کے دلوں میں وہن ڈال دیتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جابر قسم کے حکمران آئیں گے، یہ وہ اس طرح ساری بری، تو وہن ڈال دیں گے اللہ پاک اس کے دلوں میں. تو صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ آپ نے تعریف یہ کی کہ وہن یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بالکل روز روشن کسی کو یاد ہے، موت کا استحضار ہے کسی کو، اور جب موت کے استحضار اور فکر جب لوگوں کو یہ چیز لاحق ہو جائے گی تو پھر وہ جھوٹ سے پرہیز کریں گے، وہ پھر دھوکہ دہی سے پرہیز کریں گے. وہ سپتے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہاں ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچ جو ہے، سچ یہ نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں انسان کو، آدمی کو، مسلمان کو. اور فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، وہ گناہ ہے، جھوٹ جو ہے یہ گناہ ہے، اور یہدی الی النار، وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے جنت کو جانا ہے یا جہنم کی طرف جانا ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایک میرا پوائنٹ ہے، اس کو میں چاہوں گا آپ کلیئر کریں، کہ وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل ضرورت سے زیادہ سچ بھی نہیں بولنا چاہیے. وہ اکثر میں لکھا ہوا پڑھتا ہوں آتا ہے کہ سیدھے ہوگے تو ٹھوک دیے جاؤ گے، ٹیڑھے ہوگے تو چھوڑ دیے جاؤ گے. وہ تو ہماری باتیں ہیں یا ہماری باتیں ہیں نا، ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں نا، کہ مطلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سارا سچ بولیں گے تو لوگوں کو آپ کے پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کہ کامیاب ہو گئے. مثال کے طور پر ایک بنی کامیاب آدمی ہے، وہ اپنی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ بتائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے یار یہ تو یہ چلو ہم بھی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں یہ کوئی کانسیپٹ اسلام کا مطلب اس کا کوئی اسلام سے تعلق، یہ غلط بات ہے. اچھا دوسری بات مولانا صاحب، کون سے جو سچ ہے وہ بالکل اس کو اظہار، کیونکہ میں جو سچ ہے اس کو بولیں اور بالکل من وان جس طرح سے ہے اس طرح سے من وان. بلکہ آپ علیہ السلام نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہے. کس کی؟ منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہے، اور فرمایا کہ 3 نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے، بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو آپ سمجھو یہ منافق آدمی. باقی 2 نشانیاں، اور اس کے بعد دوسرا فرمایا جب آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھیں گے، خیانت کریں گے، امین بنائیں گے اس کو تو اس میں خیانت کریں گے. یہ دوسری نشانی بتائی. اور تیسری نشانی یہ بتائی کہ جب کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، تو وعدہ خلافی کرے گا، خیانت کرے گا اور جھوٹ بولے گا. تو فرمایا یہ. اچھا مولانا صاحب، کون سی ایسی سچویشن ہے یا کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں پہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا اس چیز کی کچھ کہا جاتا ہے کہ گنجائش پیدا ہوگی، یا کہ وہاں پہ اگر آپ کو وہ سپیس مل رہی ہے تو آپ کو دین اسلام کی طرف سے اجازت ہے، آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک موقع پر کہ جب 2 فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان، تو ان 2 فریقین کے درمیان جب صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ اگر کسی، اس کو توریہ کہتے ہیں، کہ ان سے کام لے، یعنی دوسرے الفاظ میں جھوٹ، تو وہاں اجازت دی ہے کیونکہ آپ 2 فریقین یا 2 بندوں کے درمیان صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ثواب چونکہ بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اگر آپ کو کچھ کرنا، مثال کو فریقین مقصد راضی ناموں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے خلاف سختی سے باتیں کرتا ہے تو وہ پوچھتے بھائی اس نے میرے بارے میں کیا کہا، کیا گا، تو آپ کہ یار اس نے کچھ نہیں کہا آپ کے بارے میں نا، وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا. کیوں؟ آپ کو اصل مقصود یہ ہے کہ یار یہ راضی ہو جائے، صلح ہو جائے. تو ایسی صورت میں بالکل جائز ہے، وہاں جائز قرار دیا ہے. یا کوئی ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کے اسلام کو یا ایمان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اس وقت میں کیا کروں ابھی، تو اس صورت کے اندر بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان اور وہ نہ جائے. وہاں پھر شریعت کی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں شریعت نے کہا ہے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، ایک کو عزیمت کہتے ہیں اور ایک کو رخصت کہتے ہیں. عزیمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جان کو خطرہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات، یہ جان جا رہی ہے اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، تو عزیمت کا راستہ اختیار کرو، بولو بھائی میری جان جائے لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا.
تو وہ بھی راستہ بھی اجازت ہے. اور یا رخصت کا بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ ٹھیک ہے اس طریقے سے کام لیں, جان بچ جائے گی, مان بچ جائے گی. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ وہ دو سچویشن, ان کے علاوہ تو اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. باقی جس طرح ہم نے سمجھا اس چیز کو نہیں, بلکہ میں نے آپ کو سامنے آیاتیں پڑھی, یہ ساری چیزیں پڑھی, کہیں پر یہ گنجائش نہیں ہے. بلکہ یہاں تک شریعت کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ ایمان والو آپ کے پاس جب کوئی خبر آ جائے تو آپ بلا تحقیق اس خبر کو آگے نہ پھیلاؤ, اس کی تحقیق, تاکہ پیچھے کے جھوٹ نہ ہو. اور آگے آپ نے سنا ہوگا یہ تو ہمارے جھوٹ آ جائے, آگے عام معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. جب پیچھے حقیقت سامنے آتی ہے, یار یہ بات تو تھی نہیں, اور آگے جھگڑوں سے بنے کا. تو اس لیے یعنی اس کا راستہ روکا ہے کہ تحقیق کریں, ہاں تحقیق کر لے, اگر بات سچی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں سچی تو آپ چھوڑ دیں اس کو. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ مولانا صاحب جی. آج آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے جھوٹ پہ پروگرام کیا ہے. اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں.